ایز کمپیئر ٹو پاکستان وہاں پہ تربیت کا جو چیلنج ہے وہ زیادہ بڑا ہے. وہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرتے ہیں, وہ کیا ایسے پوائنٹس ہیں, وہ کیا ایسا منہج ہے جس پہ ان کی تربیت ہوتی ہے. ان کا ہمیشہ سے ایک کنسرن ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں میں وہ اخلاقی ویلیوز لوز نہ ہو جائیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری لائف کے لیے بہت ضروری ہے. ماں باپ کو پہلے یہ سوچنا ہے بڑے اطمینان سے کہ ان کی اپنی ویلیوز کیا ہیں. اسلامک اسکول بھی بھیج دینا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے بچے کی اخلاقیات اچھی ہو جائیں گی. اگر آپ خود اندر سے ایک پکے مسلمان نہیں ہیں تو پھر تو فرق ہی نہیں پڑتا نا آپ کا بچہ جو بھی سیکھے. اچھا آفتاب بھائی, ایجوکیشن پہ بات ہو گئی اور بزنس پہ بات ہو گئی اور ماشاءاللہ بڑی اچھی ڈسکشن رہی. اب ہم اپنی لاسٹ پوائنٹ کی طرف سمجھے بڑھ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی بات کرنا چاہتے ہیں تربیت پہ نا. آپ امریکہ میں ایک عرصہ ہو گیا آپ کو, یقینی سی بات ہے, تو وہاں کے ماں باپ کے لیے, وہاں کے والدین کے لیے بچوں کی تربیت ایک چیلنج ہے. اب تو ویسے پاکستان میں بھی ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا ایک دوسرے سے اس طرح کنیکٹ ہو گئی ہے, تو اتنا زیادہ فرق نہیں رہا, لیکن پھر بھی ایز کمپیئر ٹو پاکستان وہاں پہ تربیت کا جو چیلنج ہے وہ زیادہ بڑا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ وہاں بچوں کی تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ وہ اخلاقیات بھی ان کی اچھی ہے, انہیں اپنے دین سے, اسلام سے محبت بھی ہے, نمازوں کی بھی پابندی ہے, اور وہ ساری چیزیں جو یہاں ہم دیکھتے ہیں وہ وہاں پہ بھی وہاں پائی جاتی ہے. تو وہاں وہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرتے ہیں, وہ کیا ایسے پوائنٹس ہیں, وہ کیا ایسا منہج ہے جس پہ ان کی تربیت ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی, ظاہر سی بات ہے کیونکہ پاکستان میں بھی تربیت اچھی ہوتی ہے, تو یہاں وہ تربیت کے کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو وہاں کے ماں باپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, اور وہاں کے کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو یہاں کے ماں باپ کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں. اچھا, یہ تربیت کے معاملے میں جو ہے نا, میں آپ کو اپنا ذاتی اوپینین بتاؤں, اور میرے ذہن میں بھی یہ سوال ہوتا ہے جو کہ وہاں پہ اسپیشلی ویسٹ میں بچے جن کے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, تو اسپیشلی جو کنزرویٹو فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, چاہے وہ مسلم کمیونٹی سے تعلق ہو یا باقی کمیونٹی سے تعلق ہو, ان کا ہمیشہ سے ایک کنسرن ہوتا ہے کہ یار ہمارے بچوں میں وہ اخلاقی ویلیوز لوز نہ ہو جائیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری لائف کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ سب کے لیے چیلنج ہے, پاکستان میں بھی ہے. اس کا میری نظر میں سب سے بڑا جو میں نے چیز آبزرو کی ہے, میری نظر میں حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ماں باپ کو, ہمارے یہاں تو ہر چیز بھیڑ چال میں چلتے ہیں نا. آپ نے بتایا کہ جی اسلامک اسکول بھی بھیج دینا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے بچے کی اخلاقیات اچھی ہو جائے گی. ٹھیک اسی طرح ماڈرن اسکول میں بھیجنے کا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کوئی جو ہے وہ کوئی ہائی فائی وہ بن جائے گا اور کوئی مطلب جو گارنٹی کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کو پہلے یہ سوچنا ہے بڑے اطمینان سے کہ ان کی اپنی ویلیوز کیا ہیں, ان کی ویلیوز کوئی ہیں بھی یا نہیں. کوئی اگر ماں باپ یہ کہتا ہے کہ یار میرے بچے کو اسلامک اسکول میں جانا چاہیے وٹ ایور, تو ان کو پہلے اپنے آپ کو سوال پوچھنا ہے کہ بھائی میں کیوں بھیجنا چاہتا ہوں, کیا ایسی چیز ہے جو میں سکھانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اگر ان کا کنسرن یہ, اگر ان کا جواب یہ ہے کہ یار میں ایک خاص کلچر سے آیا ہوں, ایک خاص مذہب سے میرا تعلق ہے, اور اس مذہب کی ویلیوز کو ان کو پہلے اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور جب وہ سوچنے بیٹھیں گے نا تو ان کو جواب ضرور ملے گا. یا تو پھر یہ ہے کہ آپ کو خود ہی اپنی ویلیوز نہیں پتا, آپ صرف اپنے بچے کو اسلامک اسکول یا فلاں اسکول اس لیے بھیج رہے ہیں کہ بھائی دوسرے بھی بھیج رہے ہیں, تو آٹومیشن پہ تو چیزیں نہیں چلیں گی. جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ یار میں ان چیزوں پہ بلیو کرتا ہوں اور یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں بلیو کرتا ہوں, اور کیونکہ ان وجوہات, ان ویلیوز کی وجہ سے میری لائف امپروو ہوئی ہے یا میری لائف خراب ہونے سے یہ ویلیوز مجھے بچاتی ہیں, تو آپ کے ذہن میں وہ جوابات سب سے پہلے تو کلیئر ہونے چاہیے. جب آپ کے ذہن میں وہ جوابات کلیئر ہو جائیں گے تو پھر آپ کا یہ حق ہے ایز پیرنٹ کہ وہی ویلیوز آپ اپنے بچوں کو ٹرانسفر کریں, ٹھیک ہے نا. اور جب آپ بچوں کو وہ ٹرانسفر کریں گے تو آپ کے پاس جوابات ہوں گے. جب آپ بچے کو یہ کہیں گے کہ یار میں تمہیں اسلامک اسکول اس لیے بھیج رہا ہوں کیونکہ اسپیسیفکلی یہاں پر یہ چیز سکھائی جاتی ہے, تو میں فلانا انسٹیٹیوٹ میں نہیں سکھائی جاتی, تو بچہ آپ سے جب وہ سوال پوچھے گا تو آپ کے پاس وہ جواب موجود ہوگا, بجائے اس کے کہ یہ ہو کہ جی نہیں سب بھیج رہے ہیں تو تم بھی جاؤ یہ وہ. اور یہ چیلنج اکثر وہاں ماں باپ فیس کرتے ہیں کہ ان کے بچے ایسے اسٹیپس آخر میں جا کے اٹھا لیتے ہیں جو ان کی اخلاقی اقدار سے اپوز کرتے ہیں, لیکن وہ بچے کے ساتھ آرگیومنٹ ہی نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس خود جواب نہیں ہوتا. جب بچہ یہ پوچھتا ہے کہ بھائی کیوں میں نہ کروں, تو ان کے پاس ان کے آخر میں جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمارا مذہب منع کرتا ہے, یا جی میں نے کہہ دیا یہ, تو بچہ ایکسپلینیشن مانگتا ہے, ٹھیک ہے نا. یا تو آپ کو یا اکثر اوقات لوگ اس لیے بچوں کو منع کرتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے, تو لوگ کیا کہیں گے کنسرن ہوتا ہے, یہ کنسرن نہیں ہوتا کہ میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں.
تو وہ اس چکر میں پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. تو پہلے آپ کو اپنے اندر یہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. مے بی آپ ان ویلیوز پہ بلیو ہی نہیں کرتے, آپ بس اگر آپ خود اندر پریشر کی وجہ سے, اگر آپ خود اندر سے ایک پکے مسلمان نہیں ہیں یا پکے جو بھی ہیں وہ نہیں ہیں, تو پھر تو فرق ہی نہیں پڑتا نا آپ کا بچہ جو بھی سیکھے. اگر آپ معاشرے کو صرف اچھا دکھانے کے لیے وہ سکھا رہے ہیں تو الگ بات ہے, لیکن اگر آپ واقعی میں آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ مذہب کی ویلیوز یا کلچرل ویلیوز پکی کرنے سے میری زندگی میں یہ فائدہ ہوا ہے, تو پھر آپ کے پاس بڑا سالڈ ریزن ہے بچوں کو سکھانے کا. اور جب بچہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو ایک ڈسپلن ماحول آپ اس کو دیتے ہیں, تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی دس از گڈ فار یو, فار یور لائف. جب آپ بڑے ہوگے, دنیا میں جاؤ گے, لوگ آپ کا اخلاق دیکھیں گے, لوگ آپ کا کلچرل بیک گراؤنڈ دیکھیں گے, تو آپ ایک اچھے سٹیزن تصور کیے جاؤ گے کمپیئر ٹو کہ اگر آپ بری عادتوں میں پڑ جاؤ گے, اگر آپ ڈرگس میں لگ جاؤ گے یا فلانا. تو یہ اس لیے آپ کی چیز نیگیٹو لائف. تو یہ بچے کو جب تک ایکسپلین نہیں کریں گے نا, تب تک وہ بچہ اور الٹا اور باغی ہوگا آپ سے. تو آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس سے پہلے خود سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو. اور یہاں تو آپ بچے کو یعنی کسی نہ کسی سطح پہ باندھ سکتے ہیں, وہاں تو اتنا آزادانہ ماحول ہے کہ میری نظر میں تو پاکستان میں بھی ٹھیک ہے, آپ ایک حد تک باندھ سکتے ہیں. میں اس بات کو ہرگز یہ وہ نہیں کر رہا ہوں کہ ماں باپ ڈسپلن یا سختی نہ کریں. سختی اپنی جگہ پہ ہے, وہ ضروری ہے ان اے سینس کہ, لیکن اگین سختی ٹو سمپلیفائی اٹ, ایک سمپل, میں اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے جواب دے رہا ہوں. سختی بچوں کو کسی چیز سے روکنے کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن کوئی چیز کروانے کے لیے سختی نہیں کر سکتے. اف دیٹ میک سینس. میں یہ تو اپنے گھر میں رول رکھ سکتا ہوں, بچوں کے اوپر ڈنڈا رکھ سکتا ہوں کہ جی آپ کو 11 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں جانا, یہ تو چلیں ایک وہ ہے. لیکن بچوں کو یہ فورس نہیں کر سکتا کہ تمہیں 8 بجے وہاں جانا ہے یا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. کسی چیز سے روک تو سکتا ہوں میں, لیکن کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا. تو آپ کو یہ چیز, اور اگر وہ کر بھی لے گا تو کتنی بار ایگزیکٹلی, اور سختی سے کوئی چیز نہیں کرتا. اسی لیے آپ کو ان کے اندر وہ موٹیویشن پیدا کرنی ہے, اور وہ موٹیویشن اور انسپریشن تبھی کریں گے جب آپ خود وہ چیز کریں گے, ہوں گے اور خود وہ چیز کریں گے. بچے انسپائر ہوتے ہیں ماں باپ سے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے. اگر آپ اچھا کام کریں گے, بچے دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں سکسیسفل ہیں, تو آپ وہ انسپائر ہوں گے, لیکن آپ کو خود وہ چیز کرنی ہے. ایسے نہیں ہے کہ بس آپ نے کہہ دیا تو بچے, اور ڈاکٹر بننا ہے تمہیں, اور فلانا بننا ہے, وہ ایسے نہیں ہوتا. آپ کو خود کچھ بن کے ان کو دکھانا ہے. مطلب ڈاکٹر نہ بھی بنے, لیکن لائف میں اچھے انسان بنے, کہ جب آپ رسپیکٹ کو ارن کریں گے, جب بچہ یہ دیکھے گا کہ میرے ماں یا باپ باہر جاتے ہیں تو لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لوگ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ملتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ بھائی اس کے بھی اچھا وہ بنے. لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی لائف کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں, تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. یعنی ماں باپ کو خود وہ عمل کر کے بھی دکھانا ہے, تربیت بھی کرنی ہے, لاجیکلی ان کو جو ہے وہ جواب بھی دینا ہے, اور ایجوکیٹڈ بھی ہونا. یہ ساری مطلب یہ ذمہ داری ہے, میں اسی ایگزیکٹلی, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. انفارچونیٹلی اگین یہ ماڈرن دنیا میں اس معاملے میں شاید بہت ہی کنزرویٹو ثابت ہوں گا میری سوچ میں, لیکن ماڈرن دنیا نے ایک چیز اسپیشلی ویسٹ میں, ایون یہاں پہ بھی, ماں باپ کے اندر منیمائز کر دی ہے کہ بچوں کو ریس کرنا ایک خاص فیملی رولز, فیملی ڈسپلن کے ذریعے. وہ ہوتی تھی جاب کسی زمانے میں, ایک پراپر بندے کو ٹائم دینا پڑتا ہے, اس کو اتنا منیمائز کر دیا ہے کہ یہ چیز اتنی ضروری نہیں ہے, تمہارا کریئر زیادہ ضروری ہے, یہ چیز اتنی ضروری نہیں ہے, تمہارے سوشل سٹیٹس زیادہ ضروری ہے. اس چیز میں بچے جو ہے نا آپ کے بھٹک جاتے ہیں. آپ کا اشارہ بہت سارے لوگ سمجھ گئے. ایگزیکٹلی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس جاب کو بہت امپورٹنٹ جاب سمجھیں, اس کو سمجھیں, اور بچوں کی تربیت کو لائٹلی نہ لیں. آپ ایک انسان کو پریپیئر کر لیں اگلی جنریشن کے لیے. اگر وہ بچہ کرمنل بنتا ہے آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے, اور ایسا ہوتا ہے, تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. آپ معاشرے میں ایک ایسی پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں جس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. اور اگر میں بچے کو اپنی تربیت سے ایک اچھا انسان بناتا ہوں, ایک اچھا بزنس مین بناتا ہوں, ایک اچھا انٹرپرنور بناتا ہوں, ایک اچھے اخلاق والا شہری بناتا ہوں, تو میں معاشرے میں کوئی ویلیو ایڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ میری ذمہ داری ہے, اس کو آپ منیمائز نہیں کر سکتے. اکثر لوگ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ پرائیورٹی نہیں ہوتی. ان کے لیے پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ جی میرا کریئر زیادہ ضروری ہے, میرا ٹائم بچے پہ اسپینڈ کرنے کی بجائے اگر میں تھوڑے سی اور زیادہ اس چیز پہ کر لوں گا تو اس کا نتیجہ آپ کا 10-20 سال بعد نکلے گا, اور پھر جب سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی اٹس ٹو لیٹ. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ کیریئر کے لحاظ سے بھی سوچے. بہت سارے لوگ یہ بھی فکر میں ہوتے ہیں کہ پیسہ ہوگا, ہم باہر جائیں گے, زیادہ کمائیں گے, تو بچے کو اچھا ہم ٹریٹ کر سکیں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے, اگر اس ٹریٹ کے چکر میں تربیت رہ گئی تو پھر بچہ جو ہے وہ کہیں کا نہیں رہے گا. اور اچھا, یہ ایک بڑی مزے کی بات ہے آفتاب بھائی, اگر آپ دیکھیں
تو مثال کے طور پہ اگر ایک فیملی یہاں رہ رہی ہے اور بچے کی عمر 10-12 سال ہے, وہ امریکہ موو کر جاتے ہیں, تو اچانک ماں باپ کچھ زیادہ اسلامی ہو جاتے ہیں اور بچوں کو اسلام کی طرف تو اب وہ نہیں ہوگا بچہ, اب وہ بچہ نہیں ہو سکے گا, پہلے سے اس کو ویلیوز نہیں سکھائیں. اب یہاں پر ہوتے ہیں ماں باپ تو امریکن اسکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, وہاں جا کے اسلامی اسکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اب ظاہر سی کنفیوژن اگین وہی ماں باپ اگین یا تو اپنی, میں کسی کو جج نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن آئی تھنک یہ ہیومن نیچر ہے کہ اپنی ذمہ داری جو ان کی ہے بچوں کی تربیت کرنے کی, وہی سوچتے ہیں کہ یار کوئی انسٹیٹیوشن مجھے مل جائے, میں اس کو تھوڑے سے پیسے دے دوں, میرا بچہ دے لیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. میں نے اکثر وہاں اسٹوریز ایسی دیکھی ہیں, وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی, امیر ماں باپ ہیں, بہت زیادہ پیسے ہیں, بڑے بڑے اسکولوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں, اور آخر میں وہ بچہ مطلب اسپوائلڈ یا جو بھی اتنا ناکام نکلتا ہے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے پیسے خرچ کر دیے تو کوئی ہمارے لیے ہمارا بچہ سنبھال لے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے. بچہ آپ اس دنیا میں لائے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, اس پہ آپ کو وہ اتنی ہی. اور اگین اس میں میری نظر میں کوئی ایسا اتنی کوئی ہارڈ لیبر والی جاب بھی نہیں ہے. اس کا صرف ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو ڈسپلن رہنا ہے اپنی لائف میں اپنے بچے کو انسپائر کرنے کے, اور آپ ڈسپلن رہیں گے تو بچہ بھی وہی کرے گا. اس میں بھی شاید کچھ ایکسیپشنز نکل سکتی ہیں, لیکن میجورٹی آف دا ٹائم بچے کو ایک بیسک سیٹ آف رولز آپ نے سکھا دیا نا, اخلاقیات یا جو بھی آپ کی ویلیوز ہیں, تو بچہ پھر آگے جا کے اچھی ہی پروڈکٹ نکلتا ہے, بری نہیں نکلتا. ماں باپ اگر اپنی تربیت کر لیں تو بچے کی تربیت اپنے آپ انشاءاللہ ہو جانی ہے. ہاں, آپ نے ابھی جو مثال دی, ماں باپ اگر خود کنفیوژن کا شکار ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا, اور پھر دوسرے طرف اس کو جھوٹ بولنا. اور یہ تو بڑی سمپل مثال ہے, میں تو اوور آل لائف ایکسپیرینس کی بات بتا رہا ہوں کہ اپنی عزت کو ارن کرنا, اپنے اسٹیٹس کو اچھے کام سے ارن کرنا, بجائے اس کے کہ مہنگی گاڑی خرید کے ارن کرنا یا جھوٹ بول کے ارن کرنا یا باقی چیزیں, یہ پریکٹیکل ڈسپلنری ویلیوز جو بچوں میں آپ انسٹل کرتے ہیں نا, یہ بہت لمبے عرصے تک ان کو پے آف کرتی ہیں, جس کا اندازہ لوگوں کو نہیں ہے. بالکل بالکل. اور ہمیں تو ظاہر سی بات ہے صرف دنیا نہیں آخرت کو بھی دیکھنا ہے, تو ان چیزوں کا اصل صلہ تو ہمیں آخرت میں ملنا ہے. تو یقیناً اگر وہ نتائج بھی ہمارے ذہن میں ہوں گے تو ہماری موٹیویشن میں بھی اضافہ انشاءاللہ ہوگا. اچھا آفتاب بھائی, ماشاءاللہ بہت اچھی ڈسکشن رہی. تقریباً بہت سارے موضوعات کو, جرنلزم کو, آپ کی لائف کو, ایجوکیشن کو, اسکلز کو, ڈگری کو اور تربیہ کو, ہم نے سبھی چیزوں کو کور کیا. اب بس میں آخری ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں, انداز بیاں آپ کا بہت اچھا, اور جیسا آپ نے بتایا کہ اسٹوری ٹیلنگ میں آپ کا جرنلزم ہے, تو انداز بیاں ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا ہے. لوگ بہت سننا پسند کرتے ہیں, اپیل کرتا ہے آپ کا وہ انداز. اور ابھی بھی آپ نے جو گفتگو کی, جتنی گفتگو کی, تو ایک نالج تو اپنی جگہ, آپ کے ایکسپیرینسز اپنی جگہ, لیکن جو ایک انداز گفتگو ہے وہ بھی میں بڑا انجوائے کر رہا تھا. تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں نا کہ اپنے انداز گفتگو کو بہتر بنانے کے لیے پبلک اسپیکنگ, کمیونیکیشن اسکلز, یہ جو ساری چیزیں ہیں, اس کو ہم کس طرح اچھا کر سکتے ہیں, پبلک اسپیکنگ اور ان سب چیزوں کو بتائیں پلیز. اچھا, پبلک اسپیکنگ ویسے جو آپ نے بات کہی, اس پہ بتانے سے پہلے میں بات کہوں, کسی زمانے میں کوئی اسٹڈی ہوئی تھی, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ, تو لوگوں سے سروے کیا گیا کہ جی آپ کا دنیا میں لائف میں سب سے بڑا خوف کس چیز کا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا؟ بالکل بالکل. تو نمبر 1 خوف لوگوں کا پبلک اسپیکنگ, موت جو ہے سیکنڈ لیول پہ. تو اٹس دیٹ امپورٹنٹ, اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ, ٹھیک ہے نا. سو پبلک اسپیکنگ میں جن لوگوں کا بھی انٹرسٹ ہے, یا کمیونیکیشن میں, یا کسی بھی ذریعے سے, چاہے وہ ویڈیو بنا کے, ٹیچر بن کے, کوئی بھی جہاں پہ بھی پبلک اسپیکنگ انوالو ہے, اس میں میری نظر میں سب سے بنیادی چیز سمجھنی وہ ضروری ہے کہ اگین وہی جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ماں باپ والی بات کر رہا تھا, کہ جو بھی آپ بات لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں, سب سے پہلے تو آپ کو خود اس پہ بہت ہی فرم قسم کا بلیو ہونا چاہیے. جب تک آپ اس چیز پہ خود بلیو نہیں کریں گے, آپ دوسروں کو کنونس کر ہی نہیں پاتے, ٹھیک ہے نا. جو انسان بہت اگر میں کسی بات میں جذباتی نظر آتا ہوں, یا میں اپنی کسی پوائنٹ میں بڑا کلیئر نظر آتا ہوں, وہ اس لیے کہ میں خود اس بات پہ بلیو کرتا ہوں. میں ایز اے اسٹوری ٹیلر 5 منٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کوئی بندہ جو اسپیچ دے رہا ہے, بات کر رہا ہے, وہ کتنا 1 نمبر ہے یا کتنا 2 نمبر ہے. کیونکہ اس کی بات سے اگر وہ سرفس بات لگتی ہے اوپر سے, تو اس کا مطلب ہے وہ خود اپنے بات پہ بلیو نہیں رکھتا. جو انسان خود جنونی طور پہ اس بات پہ بلیو, اور چاہے وہ بات غلط ہو, چاہے وہ بات آبجیکٹیولی آپ ویریفائی نہ کر سکیں, چاہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہو, لیکن اگر وہ واقعی میں اس چیز میں بلیو رکھتا ہے نا, تو اس کے جذبات سے, آپ کی کلیئرٹی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بندہ اس پہ بلیو رکھتا ہے. تو نمبر 1 چیز یہ ہے کہ جو بھی پوائنٹ آپ کہنے جا رہے ہیں, جو بھی لیکچر آپ سنانے جا رہے ہیں, جو بھی آپ بیان دینے جا رہے ہیں, اس پہ پہلے تو اپنے آپ کو بلیو رکھنا ہے. اگر اس پہ آپ بلیو نہیں کرتے تو اس پہ تو بولے ہی نہ, بیکار ہے نا, پھر تو بولا ہی فائدہ نہیں. تو پہلے تو آپ کو یہ ڈھونڈنا ہے کہ آپ اس پہ بلیو رکھتے ہیں یا نہیں.
دوسرا پوائنٹ جو میں ہمیشہ سے لوگوں کو اپنے اسٹوری ٹیلنگ میں بھی کورس کرتا ہوں کہ اپنے جتنے اچھے طریقے سے آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں اتنے اچھے طریقے سے آپ کو آڈینس کو بھی سمجھنا ہے. کس آڈینس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کا ان اینڈ آؤٹ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ ہو سکتا ہے صرف 5 سال کے بچوں سے بات کر رہے ہو سکتا ہے آپ 60 سال کے لوگوں سے بات کر رہے ہو سکتا ہے آپ ایک خاص کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بات کر رہے ہو سکتا ہے آپ ایک ایسی زبان رکھنے والوں سے بات کر رہے ہو جن کو آپ کی کلچرل انڈرسٹینڈنگ کا اندازہ ہی نہیں ہے. تو اپنی آڈینس کو آپ نے سب سے پہلے سمجھنا ہے. میں اگر پاکستانی آڈینس کے لیے اچھے طریقے سے بات کمیونیکیٹ کر پا رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ میں یہاں پلا بڑا ہوں. کسی گورے کو آپ یہی اسکرپٹ دے کے یہی ریسرچ سب کچھ دے کے سنا دے وہ الٹا لٹک جائے گا, وہ بات نہیں سمجھا پائے گا کیونکہ وہ کلچرل انڈرسٹینڈنگ اس کو نہیں ہے, وہ آڈینس کو نہیں سمجھتا, اس کو یہ نہیں پتا کہ مزاح کہاں پہ کرنا ہے, غصہ کہاں دکھانا ہے وغیرہ وغیرہ, کیونکہ آڈینس کو آپ کو سمجھنا ہے. تو دوسری بات یہ کہ آپ کو آڈینس کو سمجھنا ہے. تیسرا, پریکٹس بہت ضروری ہے. دیکھیں جتنی بھی چیز میں کرتا ہوں آپ کرتے ہیں پہلے دن سے کسی میں نہیں آتی. جب آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ مجھے یہی اپنی لائف میں کرنا ہے یا اس سبجیکٹ میں بڑا بلیو رکھتا ہوں, میں اپنی آڈینس کو بھی جانتا ہوں, اب مجھے کرنی ہے پریکٹس. وہ کہتے ہیں نا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. یہ کرکٹر بھی ہمارے یہاں جو اچھے اچھے بنتے ہیں, ٹیلنٹ اپنی جگہ پہ, گاڈ گفٹڈ ایک چیز ہوتی ہے اپنی جگہ پہ, لیکن اس کو آپ کو پالش کرنا ہوتا ہے. تو جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے ایک کے بعد وہی چیز آپ ریپیٹ کریں گے تو وہ آپ کی چیز جو ہے نا نکھر کے سامنے آتی. پھر آپ کو رات کو 3 بجے بھی نیند سے اٹھا کے کوئی نا اسپیچ دے دو گے, آپ دے دو گے, ٹھیک ہے نا. اس میں بھی آپ مسٹیکس کر سکتے ہو اتنے ایفرٹ کے بعد بھی, لیکن میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں ہے, آپ کو بار بار اس کو پریکٹس کرنی ہے. اور چوتھی چیز آئی تھنک اکثر جو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں خاص کر جہاں ڈبیٹس کی بات آتی ہے, میں جب بھی کوئی پوائنٹ پیش کرتا ہوں یا کسی کے ساتھ ڈبیٹ کرتا ہوں یا کوئی کنٹروورشل سبجیکٹ پہ بات کرتا ہوں, میرا مقصد کبھی بھی لوگوں کو کنونس کرنا نہیں ہوتا. یہ میری فلاسفی ہے. میرا مقصد کلیئرٹی ہے کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ کلیئرلی لوگوں کے سامنے پیش کر دوں کہ میں اس پہ یہ بلیف رکھتا ہوں اور اس وجہ سے رکھتا ہوں. اس کے بعد آپ چاہے ڈس ایگریمنٹ بھی میرے ساتھ کریں تو میں خوش ہوں تاکہ آپ میری پوزیشن کو جان گئے. اثر تو لوگ ہم اتنا کنفیوز لوگوں کو کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ ڈس ایگری بھی آپ سے کر پاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کلیئر ہیں نہیں. میں چاہتا ہوں کہ بھلے مجھ سے لوگ ڈس ایگری بھی کریں نا, میرے پوائنٹ کو سمجھ لیں, پھر ٹھیک ہے وی کین اگری ٹو ڈس ایگری کہ جی آپ کا یہ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے آپ اس پہ بلیف رکھیں, میرا یہ پوائنٹ ہے میں اس پہ بلیف رکھتا ہوں. اور جو لوگ میرے پوائنٹ کو کلیئرلی سمجھ جاتے ہیں ان کے لیے میرے ساتھ اگری کرنا بھی پھر آسان ہو جاتا ہے اور ڈس ایگری کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو میرا مقصد کلیئرٹی ہے, میں کنونس کرنے لوگوں کو نہیں آیا ہوں, اپنا پوائنٹ کلیئرلی بتا دوں, اپنی ویلیوز بتا دوں, اپنے جو کیا کہتے ہیں فلاسفی ہے وہ کلیئر لوگوں کے سامنے کر دوں. پھر ان کی مرضی ہے, وہ چوائس ان کی ہے کہ مجھ سے ان کے ساتھ کنونس ہونا ہے. اور اکثر اوقات آپ کی آنیسٹی کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ آنیسٹ ہے, آپ کی بات میں دم ہوگا, آپ کی بات میں دم ہے. میں بھلے اس سے میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں جن سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں لیکن مجھے اس کی آنیسٹی پسند آتی ہے کہ یار یہ اپنے آپ کو 2 بوٹوں میں سوار نہیں ہو رہا, چھپا نہیں رہا. ہمارے یہاں اس ریجیکشن کے خوف سے یا لوگوں کو کنونس کریے کہ اکثر اوقات لوگ جو ہے نا اپنے آرگیومنٹ میں 2 کشتیوں پہ سوار ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ. میں کسی چیز کی سائڈ لینے سے گھبراتا نہیں ہوں کیونکہ میرا مقصد کلیئرٹی ہے, میرا مقصد لوگوں کو کنونس کرنا نہیں ہے. تو یہ 3-4 باتیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آئی تھنک بالکل بالکل بہت اچھے انداز سے آپ نے جو ہے وہ اس کو سمرائز کیا. حالانکہ یہ تو ایک ایسا موضوع ہے جس پہ باقاعدہ ورک شاپس ہوتی ہیں, ٹریننگز ہوتی ہیں, اور ماشاء اللہ آپ نے اس کو بڑا اچھے سے جو ہے وہ سمرائز کر دیا. تو الحمدللہ بہت اچھا آپ سے جو ہے وہ ڈسکشن کا سلسلہ رہا, اور میں ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ آئے, آپ نے اتنا وقت دیا اور اتنی اچھی گفتگو کی اور اتنی اچھی باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی. تو اسی کے ساتھ آج کی پوڈ کاسٹ کو ہم یہیں اس کا اختتام کرتے ہیں, اور ایک مرتبہ پھر آفتاب صاحب کے شکریہ کے ساتھ انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں پھر آپ سے ملاقات ہو گئی ایک نئے موضوع, ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایجوکیشنل, تربیہ اینڈ کریکٹر بلڈنگ سے ریلیٹڈ کوالٹی کنٹینٹ حاصل کرنے کے لیے ڈائریکشن ایجوکیشنل اسٹوڈیو کو سبسکرائب ضرور کیجیے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اسپیسیفک ٹاپک پر گفتگو کریں تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.